أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر یہ ارادہ کرتے الخروج کہاں نکلنے کا جہاد کے لیے، لَأَعَدُّوا تو یہ ضرور تیاری کرتے لہو اس جہاد کے لیے عدتاً کچھ اسباب۔ اگر یہ ارادہ کر لیتے کہ جہاد اللہ کی راہ میں کرنا ہے، لَأَعَدُّوا لَهُ عدتاً تو اس کے لیے ضرور کچھ تیاری کرتے۔ یہ بات پتہ چلتی ہے اس سے کہ انسان کسی کام کا جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معتبر مانا ہے، اور آدمی ارادہ ہی محض کرتا رہے اور اسباب ہی اختیار نہ کرے تو اللہ کے ہاں ایسی چیزوں کی پھر قدر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر یہ ارادہ رکھتے اس بات کا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اگر چاہتے نکلنا تو تیار کرتے کچھ اسباب، اس کے کچھ نہ کچھ تو کرتے نا، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی نیکی کے کام انسان کرنا چاہتا ہے اس کے اسباب، وسائل، یہ چیزیں کچھ نہ کچھ کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ یہ انسان کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میرا تو روز چاہتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں، فجر کی نماز پڑھا کروں۔ اس سے پوچھے آدمی کہ کام کتنا کیا، کیا یہ اہتمام کیا تھا کہ جلدی سو جانا چاہیے، عشاء کے بعد نہ دیر تک جاگا جائے کیونکہ پتہ ہے کہ میری نیند 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہے اور میں اس لیے جلدی سوؤں تاکہ جلدی صبح اٹھوں، اور یہ ارادہ اگر کیا تھا تو الارم بھی گھڑی کو لگا لیا تھا یا نہیں، کسی کو کہہ بھی دیا تھا کہ نہیں کہ مجھے جگا دینا۔ یہ الغرض ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے۔ اب محض تمنا کرتا رہے اور کام کرنے کی کوئی ہو ہی نہ کہ بس ٹھیک ہے ایسے کر لیں گے، تو یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا سرے سے ارادہ ہی نہیں تھا، ارادہ اگر ہوتا تو اس پر کچھ آثار مرتب ہونے چاہیے تھے جس سے پتہ چلے کہ اس کا ارادہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہو رہا ہے حج کرنے کا، تو بس ٹھیک ہے، لیکن اب جب پیسے ہیں اس کے پاس اور جب جمع کرانے ہیں پھر متردد ہو جائے کہ بس دیکھتا ہوں سوچتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ارادہ ایسا تھا ہی نہیں خاص، بس صرف بات ہی تھی۔ اس لیے ارادہ جن کاموں کا کرتا ہے کوئی آدمی، ان کے لیے اسباب اور وسائل بھی آدمی مہیا کرتا ہے۔ سوچنے کے، فکر کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب کوئی مشکل بڑا کام پیش آ جائے تو وہ سنتے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام مشکل پیش آ جائے تو وہ اس کو سوچنا پہلے تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن پھر وہ اس اینگل سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کام تو یہ کرنا ہے لیکن کس طرح کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ کرنا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو اسی سائڈ کا سوچے گا، اور اگر کوئی باہمت آدمی یہ سوچے کہ کام تو پھر کرنا ہی ہے تو پھر وہ اس کے لیے اسباب اور وسائل کو تلاش کرے گا کہ مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ ایک آدمی رمضان آیا، اب وہ کوئی کہتا ہے اس سے کہ 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا ہے رمضان میں، وہ کہتا ہے میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو نتیجہ یہ کہ وہ رکاوٹیں سوچے گا کہ کیا کیا چیزیں میرے ساتھ رکاوٹ ہیں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کام تو کرنا ہی ہے بھائی، اس سال تو انشاءاللہ یہ کریں گے ہی کریں گے۔ اب وہ سوچنا دوسرے اینگل سے شروع کرتا ہے کہ میں کیسے اس کام کو کروں، اور پھر سوچتا ہے کہ جو رکاوٹ اس میں پیش آئے گی اسے میں نے کیسے ہٹانا ہے۔ یہ سوچ کے 2 انداز ہیں، اور باہمت لوگ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرے انداز سے سوچتے ہیں
پہلے وہ تعین کر لیتے ہیں کہ کام کرنا نہ کرنا، اور اس کے بعد وہ اس انداز سے سوچتے ہیں کہ بھئی کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اب دیکھو اس میں اسباب، وسائل اور ذرائع کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان پر نکیر فرمائی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تبوک میں نکلنے کا تو جہاد کا کچھ نہ کچھ تو سامان کرتے، بجائے اس کے سامان کرتے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے کر رہے ہیں۔ اور کیا کیا بہانے کرتے تھے قرآن نے آگے وہ بھی بتایا۔ اور اس کے بعد جو اگلا ٹکڑا ہے اس آیت کریمہ کا، اللہ تعالیٰ نے بات اور صاف کر دی۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ بات نہیں ہے، ولیکن کرہ اللہ، اور لیکن اللہ کو یہ ناپسند ہوا، اللہ خوش نہیں ہوا اس بات سے، ہم بعاثہم کہ یہ اٹھیں۔ انبعاث عربی میں کہتے ہیں اٹھنا، جہاد کے لیے، محنت کے لیے، کسی مشقت کے کام کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ کو ان کے لیے جہاد کے لیے اٹھنا ہی ناپسند تھا، فثبتہم، سو اللہ نے انہیں بٹھا دیا، وقیلا، اور اللہ تعالی نے فرمایا وکیلا اور حکم ہوا لقعدوا مع القاعدین، بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اللہ ہی کو نفرت تھی کہ میرے راستے میں یہ کام ہی نہ کرے۔ یہ آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت کا بیان کیا ہے کہ الیاذ باللہ بعض ایسے نالائق بھی ہوتے ہیں کہ خدا ان سے نیکی کے کاموں کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں اس کام کی توفیق دینی ہے، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ تعالیٰ نے کو نفرت تھی اس بات سے، خدا نے خود برا جانا کہ یہ لوگ اٹھیں جہاد کے لیے، فثبتہم، سو اللہ نے انہیں بٹھا دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور اللہ نے کہا جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے باوجود چاہت کے وہ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، اور باوجود چاہنے کے وہ اپنی صلاحیتیں خدا کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی کر دی ہوتی ہے کہ اللہ ہی کو نفرت ہوتی ہے کہ یہ اس کے دین کے لیے کوئی کام کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے۔ ایک گروہ اور ایک طبقہ آپ کو ایسا مل جائے گا جو لوگ نیکی کا کام کر کے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا پہ الیاذ باللہ کوئی احسان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں کہ اچھا تمہارا یہ خیال ہے کہ میری خدائی تمہاری وجہ سے چل رہی ہے، اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے یہ گناہ جو ہے نا کبھی کبھی انسان کو اس درجے میں پہنچا دیتے ہیں، تو ہر آدمی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور ہر آدمی جو اللہ کے دین کے لیے محنت نہیں کرتا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس آدمی کا کوئی ایسا معاملہ ہے، یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ توفیق ہی چھن گئی ہو، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ اس مال کو خرچ کرے یا اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرے۔ اللہ ہی کو نفرت ہوتی، اور اسی کی تائید میں وہ حدیث ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نقل کی ہے اپنی کتاب میں، اور انہوں نے کہا دعا مانگنے والوں کی 3 قسمیں، مدارج السالکین میں وہ کہتے ہیں اور اغاثۃ اللہفان وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک قسم ان میں سے ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ تعالی مانگنے سے بھی پہلے دے دیتا، اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس میں کیا چیز ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے نا مجھ سے مانگنا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، اور ہم اسے پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ انی اکرہ صوتہ، مجھے اس کی آواز سے ہی نفرت ہے، میرے سامنے بیٹھے ہی نہ مانگے نہ بیٹھے اور نہ ہی یہ نوبت آئے کہ ہم اس کی دعا کو قبول کریں، ہم پہلے ہی اس انسان کو دے دیتے ہیں جو کچھ سے چاہیے۔ بہت شدید وعید ہے اس چیز میں کہ انسان نیکی کا کام کرتے کرتے کبھی کبھی رک جاتا ہے، تو ایسے تو نہیں کہ اللہ نے کہیں توفیق ہی چھین لی ہو کہ تم آئندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، بس تم سے یہ کام لینا ہی نہیں۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں، آدمی اس پہ غور کرے اور ان کے مطابق علاج کرے۔ کبھی بھی کوئی نیکی کا کام چھٹ جائے
تو 3 اسباب عام طور پہ ہوتے ہیں اس کے، اور ان تینوں پر غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا تھا کہ ابن عمر فلاں آدمی کی طرح نہ بن جانا، وہ پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو پسند نہیں فرمایا۔ 3 اسباب میں پہلا سبب حرام کا ارتکاب ہوتا ہے کہ کوئی حرام کام کر بیٹھا، یہ اللہ نے جس چیز سے روکا تھا اس نے کر لیا، حرام کا کھانا کھا لیا۔ اس کا حل یہ ہے کہ کھانے میں احتیاط کرے۔ حرام کے پیسے سے جو جسم بنتا ہے اس سے نیکی کے اعمال نہیں ہوتے، اللہ تعالی کو نفرت ہو جاتی ہے حرام سے، ہوتی ہے ہی اللہ کو نفرت، تو نتیجہ یہ کہ وہ آدمی حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کرے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اس انسان کو کبر کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا دیا، بے دھیانی میں کسی کو حقیر سمجھ لیا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا، یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی ایسے ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگے، اور جس انسان کا حق ضائع اگر کر دیا ہے، اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہے، اس سے بھی معافی مانگے، اس کا دل خوش رکھے، پھر جا کر کام سنورتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان بددعا میں آ جاتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی کے دل سے آہ نکل جاتی ہے، یہ اس کی ساری زندگی ڈبو دیتی ہے۔ یہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، 13 سال 14 سال اس عمر میں جب پہنچتے ہیں، تو ان بچوں کو شرارتیں سوجتی ہیں، راہ چلتے پہ آوازیں کس دینا، گھروں کی گھنٹیاں بجانا، اس طرح کی بہت سی چیزیں، کسی پہ پتھر پھینک دینا۔ اس میں حفاظت کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، اور یہ بتانا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کا نقصان ہو جائے، کسی کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ آدمی جب شروع سے ہی ایسی تربیت دیتا رہتا ہے نا کہ کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا، تو بچوں کی عادت اور روش بن جاتی ہے، پھر کسی کو نہیں تنگ کرتے، چھیڑتے نہیں۔ مثلا بچے ہیں، کئی مرتبہ بلکہ وہ کرتے ہی یہی ہیں کہ گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، کہیں اور لے جا کر رکھ دیں گے پانی پی کے۔ کوئی گھر کی چیز ضرورت کے لیے اٹھائی، چھری اٹھا لی پھل کاٹنے کے لیے، اس کو کہیں اور پھینک دیں گے۔ تربیت کرنے والے لوگ اس بچے کو پہلے دن سے ہی سمجھاتے ہیں کہ بیٹے یہ جہاں سے اٹھائی تھی وہیں رکھ کے آؤ، تو چیک لگ جاتا ہے، بچہ سیکھتا ہے اس چیز کو، اور اسے سمجھانا کہ بیٹے اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بار بار کہتے رہیں گے، بار بار کہتے رہیں گے کہ دیکھو دوسروں کو مت تکلیف دو، کسی کو تکلیف تم سے نہیں ہونی چاہیے، تو پھر جب شعور میں پختگی آتی ہے تو انسان خود بخود ان چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں کی وجہ سے کسی کو زحمت ہو جائے۔ یہ کام کرنے کے ہیں تربیت میں۔ اس لیے جب آدمی کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف، تو کبھی کبھی اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس انسان سے، اس بچے سے، اس سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ کو نفرت ہوئی اس بات سے کہ یہ لوگ کیا کریں، جہاد کے لیے اٹھیں، فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے انہیں بٹھا دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اللہ نے کہا تم بھی بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ یہ بیجا اعتراضات، فضول کے اعتراضات، یہ انسان کو خراب بھی کر دیتے ہیں۔ بارش ہو رہی تھی اور کوئی صاحب سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے، بڑی شدید گرمی تھی، اور انہوں نے کہا کہ شہر میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے، وہاں بارش نہیں برساتے، اور سمندر میں بارش ہو رہی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور وہ کہتے تھے
کہ میری نماز میں خلل پڑ گیا، تہجد تو کیا رہتی باقی، فرض نماز پڑھنا دشوار ہوا۔ اور میں نے اپنے شیخ سے پوچھا تو وہ چپ رہے، انہوں نے کہا ہوئی ہوگی کوئی بات۔ اور ایک دن انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے ہمارے بارش کے برسانے پر اعتراض کیا تھا، اور ارادہ تو یہ تھا کہ ایمان ہی اس کا چھین لیں، مگر رحمت کی کہ ایمان اس کے پاس باقی رہنے دیا اور اعمال اس کے سلب کر دی۔ تو انہوں نے بتایا اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، تمہیں آخر کیا اس پہ اعتراض سوجا ہے کہ سمندر پہ بارش برسا رہے ہیں تو شہر میں کیوں نہیں برسا رہے، تو اپنے کام سے کام رکھو۔ اللہ تعالی کی کئی چیزیں ایسی ہیں، مصلحتیں اور حکمتیں، وہ ذات پاک خود جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے، انسان اس چکر میں زیادہ نہ پڑے کہ فلاں کو کیوں ایسے رکھا ہوا ہے، انسان کیوں مر رہے ہیں، لوگوں میں غربت کیوں عام ہو گئی ہے، بیماریاں کیوں نہیں ختم ہو رہی، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا۔ اللہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ زیادہ اس تردد میں پڑے ہی نہ، اپنے متعلق سوچے کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بس ان کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ ایسے سوالات آخر کار اعتراضات پر پہنچ جاتے ہیں، اور تعالی شانو پہ اعتراض کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں اور کبھی کبھی ایمان سے محروم ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے ان سے توفیق ہی چھین لی کہ ہماری راہ میں کام ہی نہیں کریں، اور ہم نے کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی جیسے عورتیں بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تم بیٹھے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں نکل سکے، بلکہ ہم نے نکلنے نہیں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خرچ نہیں کر سکا، ہم نے ہی خرچ کرنے نہیں دیا، ہمیں وہ پیسہ ہی نہیں اچھا لگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے